اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے تو اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو یا تو آزاد کرا لیتا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، یا پھر جہنم کے اندر مقید کر لیتا ہے یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاک اور صاف رہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، یعنی ظاہر کو بھی پاک اور صاف رکھیں اور باطن کو بھی پاک صاف رکھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صبر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی اولاد کا، اپنے اہل و عیال کا صدقہ ادا کرتے رہیں، اور قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کو مکمل طریقے سے پکڑ لیں۔ اس میں ہماری کامیابی ہے۔ عزیز دوستو، یہی 7 چیزیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے نکال دے، اور حق باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن حجت ہے، قرآن حجت ہے۔ اس کے 2 معنی، اور دونوں معنی یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن حجت ہے تیرے لیے، یا اگر تو اس پر عمل کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو یہ حجت ہوگا، وہ اس کے لیے رہائی کا باعث بنے گا، اور جنت میں پہنچانے تک اس کے لیے حجت کرتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے اس پر عمل نہ کیا، اس کو پشے پشت ڈال دیا، تو پھر یہ حجت ہوگا اس کی بربادی کے لیے۔ اس لیے عزیز دوستو، قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، جو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جو اس سے ہٹ جائے گا وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتا۔ کہ صدقہ دلیل ہے، یعنی جب آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس کو بڑا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ صبر کرنا روشنی ہے، صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے مدد مانگو، یعنی مجھ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صبر روشنی ہے، صبر کرنا انسان کے لیے بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دی، عزیز دوستو، وہ بہت بڑی فضیلت کو پہنچ گیا۔ وہ یہ بات تھی کہ نماز نور ہے۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، نماز کی فضیلت کے بارے میں کئی مقامات پر آیا کہ نماز قبر کے اندر روشنی ہے، اور نماز جو ہے آدمی کو برائی سے روکتی ہے، اور نماز بے حیائی کو آدمی کی زندگی سے نکال دیتی ہے۔ لیکن نماز وہ نکالتی ہے عزیز دوستو، یاد رہے، جو نماز سنت طریقے پر ہو۔ اگر کوئی نماز سنت طریقے سے ہٹ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھو وہ نماز قیامت کے روز ایک میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھا کرو جس طریقے سے تم مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس سے آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ایک سوال ہے، کسی صاحب نے کیا ہے کہ پاکی سے متعلق اگر کوئی صحیح حدیث ہو تو وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ ایک سوال ایسا ہے جو اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور پاکی اور صفائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے اور وہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی یعنی صفائی یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کو آدھا ایمان بتلایا، اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، عزیز دوستو یاد رکھو، ان کا آدھا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی احادیث ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان فرمایا ہے۔ جیسا کہ نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نکاح کر لے، ہر آدمی نکاح کر لے تاکہ اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور باقی آدھے کی وہ خود حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے پاکی آدھا ایمان ہے، اور اس کی وضاحت ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سفر کر رہے تھے، اچانک قبرستان سے گزر ہوا، اور دو قبروں کے بیچ میں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو یا جو آپ کے ساتھ تھے ان کو کہ ان دو قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ کسی بڑی وجہ سے نہیں بلکہ ایک کو چغل خوری کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، یہاں پتہ چلا کہ ایک تو چغل خوری اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے چغل خوری کے بارے میں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو چغلی کرتے ہیں اور تانا مارتے ہیں اور مال کو جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ضرور حطامہ میں داخل ہوں گے۔ کیا تم جانتے ہو حطامہ کیا ہے؟ حطامہ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ تو عزیز دوستو، یہاں پتہ چل گیا کہ چغلی کرنے والا اور چغلی سننے والا کتنے بڑے گناہگار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے فرمایا کہ دوسرے کو جو عذاب قبر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پتہ چل گیا کہ پاکیزگی انسان کے لیے، یہ پاکیزگی ایمان والوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ پاکی اور صفائی یہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی کی ہیں۔ پاکی سے مراد گندگی اور صفائی سے مراد وہ گندگی جو بظاہر پاک ہو لیکن اس سے آدمی گھن کرتے ہوں۔ عزیز دوستو، ان دونوں چیزوں سے صفائی حاصل کرنا ہر انسان کے لیے اور ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔
اور عزیز دوستو یاد رکھو، جو شخص ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا اس کا آدھا ایمان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی بزرگ میلے کپڑے پہن کر، الٹے سیدھے کپڑے پہن کر اور ہمارے سامنے، تو جتنے اس کے گندے کپڑے ہوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکی اور صفائی کا دونوں کا پورا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس کا حکم بھی فرماتے تھے۔ پاکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک گندگی ظاہرہ اور ایک گندگی باطنہ، اور سورہ ویل لکل ہمزہ میں عزیز دوستو ان دونوں طرح کی پاکی کا ذکر، یعنی کہ اس صورت کے اندر جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے باطن کی پاکی کا حکم دیا ہے۔ باطن کی یعنی اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک کریں، کس چیز سے؟ تانا دینے سے، چغلی کرنے سے، اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ مال کو جمع نہ کریں۔ تین چیزوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کام ہرگز نہ کریں، یعنی چغلی نہ کریں، اور جو ہے مال کو اکٹھا نہ کریں، البتہ ضرورت کے لیے آپ رکھ بھی سکتے ہیں، اور تیسرے آپ نے فرمایا کہ بڑی خرابی ہے تانا نہ دیں۔ عزیز دوستو ان سے پتہ یہ چل گیا کہ یہ اندرونی گندگی ہوتی ہیں، اور اندرونی گندگیوں کو دور کرنا بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اچھی طرح سے پاک صاف رکھیں، یہ اندر کی پاکی ہے۔ اور یہ دوسری جو پاکی ہے یہ ظاہر کی ہے۔ ظاہر کی پاکی سے مراد ہے کہ آدمی کا بدن اور کپڑے اور جس جگہ وہ رہتا ہو وہ پاک اور صاف ہوں، ان کے اندر صفائی بھی ہو اور پاکی بھی ہو۔ اور یہی چیزیں ہیں تینوں کی تینوں اکٹھا جو نماز کے ارکان میں یعنی کہ نماز کی شرائط میں سے ہیں، کہ یہ تین چیز پاکی سے متعلق جو ہے، یہ تینوں چیزیں پاکی سے متعلق ہیں۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا جس جگہ نماز پڑھنی ہے، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو ان چیزوں کا نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ خیال رکھے۔ اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے بعد ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، وہ الحمدللہ یعنی لفظ الحمدللہ کہا، اور فرمایا کہ یہ میزان کو یعنی ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے کتنا بڑا اجر ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان کو یہ بھر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو حصہ ہے اس کو مکمل طریقے سے بھر دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو اس حدیث کے اندر ہم کو کئی چیزوں کا پتہ چلا، پاکی کا پتہ چلا، سبحان اللہ کہنے کا پتہ چلا، سبحان اللہ والحمدللہ کہنا یہ کتنے بڑے اجر کا باعث بن جاتا ہے، اس چیز کا پتہ چلا۔ اس سے آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ بات تھی